عزادار یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بھائی کرام، یہ مسجد حنانہ ہے. حنانہ اس جگہ کا نام ہے اور اس مسجد کے علاقے کی جگہ کا نام حنانہ ہے. جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کا جنازہ لے کر کے کوفے سے نجف کی جانب جا رہے تھے تو اس مسجد کی در و دیوار جو ہے تعظیم میں جھک اور گریاؤں بکا کر رہی تھی. اور سپرد خاک کرنے کے بعد مولا واپس گئے. اور پھر دوسری روایت میں بتاتی ہے کہ جب پہلے اخبار علیہ السلام کو قیدی بنا کر کے کربلا سے کوفہ لے کر کے آئے تو ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ تمام اسیروں کو یہاں پر بیٹھایا جائے اور جتنے سر ہیں لوگ کے یہاں پر ابھی آپ اندر جائیں گے تو ایک جالی ہے وہاں پر تمام شہدائے کربلا کے سر رکھے ہیں. ذرا تصور کریں آپ یہ شہداء کے سر رکھے ہوئے ہیں, بیویاں سامنے بیٹھی ہوئی. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ماؤں نے کس طرح سے اپنے بچوں کا کٹا ہوا گلا دیکھا ہوگا, بہنوں نے کس طرح سے اپنے بھائیوں کا کٹا ہوا سر دیکھا ہوگا. یقیناً جب ماؤں کی نظریں پڑ رہی ہوگی سر پر تو کوئی ماں کہہ رہی ہوگی ہائے میرا 18 برس میرا نوجوان علی اکبر. کوئی بھی کہہ رہی ہوگی ہائے میرا قاسم. ہر بیوی اپنے اپنے شہیدوں کو دیکھ کر کے روتی ہوگی. ہاں عزادارو, یہاں پر ایک رات ایک شب اہل بیت اطہار کو قیدی بنا کے رکھا گیا. بازار کوفہ سج گیا تو اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ بیویوں کو بازار کوفہ سے گزارا جائے. پھر سے شہداء کربلا کا سر رو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا اور پھر یہاں سے بازار کوفہ کی طرف لے کر کے چلے. تاریخ کہتی ہے کہ شہداء کا سر رو کے نیزہ پہ بلند تھا. بیویاں قیدی بن کر کے بازار کوفہ سے گزر رہی تھی. بازار کوفہ کی اتنی عورتیں تھیں گرم گرم کھول کا ہوا پانی لے کر بیٹھی ہوئے اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر سوار ہوا اور جہاں سے بیویاں گزر رہی تھی گھروں کے چھتوں سے بیویوں کے اوپر گرم گرم کھول کا ہوا پانی پھینک رہی تھی. اجرکم اللہ اجرکم الزہراء. شہداء کا سر رو کے نیزہ پہ بلند تھا. تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کے جتنے مرد تھے انہوں نے زمین سے اینٹیں اور پتھر اٹھا لیے اور شہداء کربلا کے سر کا نشانہ لینا شروع کیا. آپ نے دیکھا ہوگا جب بڑا کوئی کام انجام دیتا ہے تو گھر میں چھوٹے بچے بہت غور سے دیکھتے ہیں, پھر چھوٹے بچے بھی وہی کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. جب کوفے کے مردوں نے اینٹیں اور پتھر زمین سے اٹھا کر کے شہداء کے سر کا نشانہ لینا چاہا تو ایک چھوٹا 5 برس کا بچہ تھا جس کا نام تھا یوسف. اس نے بھی جھوم کر کے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کے سر کا نشانہ لینا چاہا. تاریخ کہتی ہے کہ وہ بچہ امام حسین علیہ السلام کے سر کا نشانہ لے رہا تھا کہ ایک سر جو لوگ کے نیزہ پہ بلند تھا اس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بیٹا یوسف تو یہ کیا کر رہا ہے. جیسے ہی بچے نے اپنا نام سنا زمین پر اینٹیں
کہ اگر کچھ چادریں ہیں تو دے دے. ارے میری شہزادیاں بے بنگلو چادر بازار کوفہ میں آئی ہے. آواز دے کر کہہ رہی بھیا حبیب ہم تیرے شہر میں بے بنگلو چادر آئے ہیں. اجرکم من الزہراء. مولا کوئی اپنا جس سے آئے ہمیں حسین مشہور کربلا کے آزاداروں بازار کوفہ سے تمام شہداء کربلا کے سر کو گزارا گیا. اعلان ہو رہا تھا. ایک باغی تھا جو حاکم وقت کے خلاف نکلا تھا. اسے قتل کر دیا گیا. اس کی عورتوں کو اس کے بچوں کو اسیر کر کے لے کے آیا گیا جس کا نام حسین ہے. تاریخ کہتی ہے کہ بازار کوفہ میں یہ اعلان ہو رہا تھا. ذوالفقار کی بیوی کا غلام بازار کوفہ میں تھا. جیسے اس نے اعلان سنا کہ جس کا نام حسین ہے اس کو شہید کر اس کو قتل کر دیا گیا. اس کی عورتوں کو قیدی بنا کر کے ان کے بچوں کو قیدی بنا کر کے لے کر جا رہے ہیں. وہ غلام بھاگا بھاگا اپنی شہزادی کے پاس گیا. جا کر کے شہزادی سے کہتا ہے کہ شہزادی ایک عجیب خبر لے کر کے آیا ہوں. بازار کوفہ سے آ رہا ہوں. دیکھا کہ شہداء کا سر ہے, بیویاں قیدی ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ یہ حسین کا سر ہے. میرا آقا زہیر بھی آقا حسین کی نصرت کرنے کے لیے گیا. لگتا ہے کہ آقا کو بھی شہید کر دیا گیا. جب ذوالفقار کی بیوی کے غلام نے بیوی سے کہا کہ وہ بیوی اپنے حجرے میں صندوق کھولا اور صندوق کھولنے کے بعد ایک کفن نکال کے لے کر گئے اور لانے کے بعد غلام کے ہاتھ میں دے دیا. غلام ایک کفن لے جا. جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے وہ مسلمان ہیں. مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں کو معلوم ہے اگر کوئی مر جاتا ہے, کوئی شہید ہو جاتا ہے, کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کو کفن و دفن کر دیتے ہیں. جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے وہ سارے کے سارے صحابی اور صحابی کی اولاد ہیں. ضرور حسین کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے حسین کو غسل بھی دیا ہوگا, کفن بھی دیا ہوگا, دفن بھی کر دیا ہوگا. غلام میرا ذوالفقار ابھی ابھی تازہ مسلمان ہوا. کوئی ذوالفقار کو نہیں پہچانے. لے جا کفن کربلا لے جا. ذوالفقار کو غسل دینا, کفن کرنا, دفن کرنا. جب تو واپس آ جائے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. غلام کفن لے کر کے کربلا پہنچا. جیسے کفن لے کر کے گیا تھا ویسے ہی غلام کفن لے کر کے واپس کوفے میں آیا. تک بات کیا. ذوالفقار کی بیوی نے در کو کھولا, دروازے کو کھولا. کیا دیکھا غلام کفن لے کر کے کھڑا. پوچھا کہ پہلے میں نے ذوالفقار کو غسل کفن نہیں دیا. اس سے جھکا کر رو کر کہتا ہے کہ شہزادی میں گیا تھا کربلا میں کفن دینے کے لیے, مگر جب کربلا میں پہنچا ہوں تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ کفن ایک ہے, 5 لاشیں بکھرے پڑے. کہیں حسین کا لاشا ہے, کہیں علی اکبر کا لاشا ہے, کہیں حبیب کا لاشا ہے, کہیں اور محمد کے لاشیں پڑے ہوئے. شہزادی میں کس کو کفن دے رہا. شہزادی میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کفن ایک ہے, میں کس کو کفن دوں. شہزادی میرے غیرت نے گوارا نہیں کیا, اس لیے میں واپس آ گیا. ہاں زداروں, یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر شہداء کے سر کو رکھا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ جب شہداء کے سر کو رکھا گیا یہاں پر تو جو کٹے ہوئے سر کے جوس میں خون شہداء کربلا کی زمین پر ٹپکا ہے اور یہیں پر دفن کیا گیا جو جوس میں. تو یہاں پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جب بھی آیا کرتے تھے تو امام گھوڑے سے یہاں اترتے تھے. تو امام 3 مقام پہ 3 جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے. ایک یہ مقام جسے مسجد حنانہ کہتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. اور ایک تحیۃ المقام کی جیسے داخل مسجد میں جیسے. اور پھر مولا سید مولا چھٹے امام جب جایا کرتے تھے اپنے جد امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے تو پھر وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اور پھر واقعی صلاح انشاءاللہ جائیں گے وہاں پہ زیارت کرنے کے لیے تو پھر وہاں پر چھٹے امام 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں امام نے بتایا کہ یہاں پہ آ کر کے 4 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام اور 2 رکعت نماز